اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے یا کوئی نیکی یا تقویٰ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکے۔ کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔